بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام مقابل میں میرے اور عامر متین صاحب کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو ہم ویلکم کریں گے۔ ناظرین، دہشت گردی کا شکار پاکستان گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں دوسرے نمبر پر آ چکا ہے، جبکہ خواجہ آصف صاحب کا شکوہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت بھی اس دہشت گردی کا ملبہ اٹھائے۔ لیکن جہاں تک بات کرتے ہیں اپوزیشن کی، تو ان کا یہ خیال ہے، عمر ایوب نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا یا پھر بلوچستان ہے، اس کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو افغان پالیسی بنائی گئی ہے، یہ تمام دہشت گردی اسی کا نتیجہ ہے۔ دہشت گردی کے نام کے اوپر اس وقت اپوزیشن اور حکومت دونوں اطراف سے بیانات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن جو اپوزیشن ہے وہ ایک نیا اتحاد قائم کرنے کے لیے پرعزم بھی ہے، اور اب یہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے کہ 2 یا میکسیمم 3 روز کے اندر ایک نیشنل ایجنڈا مرتب کرنے والے ہیں، جو جلد ہی ہم سامنے بھی لے کر آئیں گے میڈیا کے اور پوری قوم کے۔ اس کے اوپر تو بات ہوگی، لیکن ایک اور بڑی اہم خبر جو نہایت ہی تشویشناک ہے ہم تمام پاکستانیوں کے لیے، وہ یہ کہ امریکہ سے کال تو آئی تھی، مگر اس کال کے ساتھ ایک نئی پریشانی، ایک نئی مشکل بھی پاکستانیوں کے لیے آ گئی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے اوپر امریکہ میں جو داخلہ ہے، اس کے اوپر پابندی کی خبر آئی ہے۔ اب یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ اگر یہ پابندی نافذ العمل ہوتی ہے تو نوعیت کیا ہوگی، جزوی طور پہ یہ پابندی ہوگی یا مکمل پابندی ہوگی، پاکستان کے اوپر کیا اطلاق ہوگا، یہ ایک بڑی تشویشناک خبر ہے۔ اس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج کے پروگرام مقابل میں۔ عامر صاحب، سب سے پہلے تو ڈیفینیٹلی دہشت گردی کے اوپر بات کریں گے۔ میرا یہ خیال تھا عامر صاحب کہ جس طرح سے پیدر پہ حملے ہو رہے ہیں، جس طرح سے صورتحال ہے، ایسی صورت میں اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو، ان کا نقطہ نظر ایک ہو جاتا ہے، یکجا ہو جاتے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف یک آواز ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس میں بھی ایسا لگتا ہے کہ شاید سیاست ہو رہی ہے، حکومت ایک طرف الزام دھر رہی ہے اور دوسری طرف سے الزام حکومت کے اوپر لگایا جا رہا ہے۔ جی، یہ آپ کا تجزیہ بالکل اس سے اگری ہی کیا جا سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ بدلتی دنیا کا ذکر کرتے ہیں کہ دنیا کے معروضی حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، اور ہمارے 3 بڑے مسئلے ہیں، اور وہ تینوں کے تینوں دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک سیکورٹی کا، ایک اکانومی کا، ایک گورننس کا۔ تو سیکورٹی سے شروع کرتے ہیں پہلے کہ اب یہ جو لیٹسٹ گلوبل ٹیررزم انڈیکس کی رپورٹ جو آئی ہے، پاکستان دہشت گردی کی عالمی فہرست میں دوسرے نمبر پر۔ اچھا، پہلے نمبر پر برکینا فاسو ہے، یہ افریقہ کا چھوٹا ملک ہے، اس لیے وہ میٹر نہیں کرتا۔ شام، وہاں ظاہر جنگ ہو رہی ہے۔ مالی چوتھے نمبر پر، نائجیریا بھی مسلمان، اتفاقاً سارے مسلمان ملکی ہیں، مگر بہرحال پاکستان جو ہے ایک نیوکلیئر اسلامک کنٹری ہے۔ ہمارا سائز اور ہمارا اپنا جو کلیم ہے اپنے اسٹیچر کے متعلق، تو یہ ایک بڑی تشویشناک ہے کہ 2024 میں دہشت گرد حملوں سے ہم بات کی 45% اضافہ ہوا ہے۔ 45% اضافہ ہوا ہے، اور گزشتہ سال کے مقابلے میں دہشت گردی کی تعداد 1081، یہ ہلاکتوں کی تعداد جو ہے نا یہ پہنچ گئی ہے۔ اور اس کے بعد سب سے زیادہ جو ہیں بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی سب سے زیادہ واقعات ہوئے ہیں۔ اور جس کا یہ کچھ اس کے اندر بھی کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ تحریک طالبان پاکستان 2024 میں دنیا کی تیزی سے بڑھنے والی دہشت گرد تنظیم بن کر ابھری ہے، اور جو پاکستان میں جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، 22% ہلاکتوں کی ذمہ داری ان کی ہے، ان کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ کروا رہے ہیں۔ اور یہ ہمارے افغانستان ہمارے سے بالکل بھی اس میں تعاون نہیں کر رہا۔ اور یہ آپ دیکھیں، یہ 163 ملکوں کی 99.7 100% سمجھیں، پورے دنیا کے اندر 163 ملکوں میں دوسرے نمبر پہ سب سے برا حالات ہمارا ہے۔ یہ دہشت گردی سے متاثرہ میں کہیں سن رہا تھا کہ جی ٹورزم پاکستان میں جو ہے نا ایکسپلور کیا جائے گا، یا فارن انویسٹمنٹ کی جو باتیں کریں گے ان حالات کے بعد، کون آتا ہے جب یہ خبریں دنیا بھر میں جاتی ہیں۔ ابھی کل کا ہی ہم وہ نوا پڑھ رہے ہیں جو بنو میں بہت خوفناک واقعہ ہوا ہے، اور شکر ہے ہمارے جو فوجی جوان ہیں انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ جو ہے آج بتایا گیا کہ 18 ٹوٹل جو ہے بات ہو چکی ہوئی ہیں، اور 16 دہشت گرد مارے گئے، 5 ہمارے فوجی بھائی شہید ہوئے، 13 شہری شہید ہوئے، 32 زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ جو ہے خوزدار
میں ہوا, کلات اور گوادر میں ریگولرلی ہوتا رہتا ہے, کے پی میں ڈرے اسماعیل خان, بنو, ساؤتھ وزیرستان, جو ساری جگہ ہی متاثر رہتے ہیں. اور ایک اور پکس کی جو رپورٹ آئی ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے ایک مہینے میں 100 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے پچھلے مہینے میں, جس کے اندر سے 55 جو ہے سویلینز تھے اور 47 جو تھے سیکورٹی فورسز کے جوان جو ہے صرف ایک مہینے میں جو ہے مارے گئے ہیں. تو یہ ایک ویو جو ہے وہ ایک چلتی آ رہی ہے بہت زیادہ. تو اس دوران میں ظاہر ہے باقی مسائل بھی جو ہیں ہمارے اس وقت جو ہے وہ اکانومی سے بھی ریلیٹڈ ہیں, اور ڈائریکٹلی اس کی لہر کی وجہ سے اکانومی کے اوپر ہمارے بہت زیادہ یہ اثر پڑتا ہے. اور یہ اس کا بھی اور کچھ نہیں, حفیظ پاشا آف کورس جو ہے مہنگائی کے جو مسائل ہیں اس کے اندر ہماری پالیسیز کا بھی ہے, ایک تاریخی پرسپیکٹو بھی ہے, اور بھی معاملات ہیں, مگر ایک یہ دہشت گردی کے واقعات بھی جب ہوتے ہیں تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے. اب جو ہے اس کا ساتھ میں جو اور حفیظ پاشا صاحب کا کل پرسوں یہ چل رہا تھا کہ اوورآل ایک تو ہے نا بالکل ڈے ٹو ڈے اس پہ سب سے بڑا مسئلہ پڑا ہے کہ جی آئی ایم ایف کا یہ ہوگا نہیں ہے. آئی ایم ایف کا اب کلیئرلی جو میسج آ رہا ہے کہ وہ انہوں نے کہا جی آپ اپنے جو 606 بلین ڈالر کا بلین روپوں کا جو ہمارے شارٹ فال آ رہی تھی, انہوں نے کہا جی یہ 300 ارب کا تو اب فل کرے. تو اب دیکھتے ہیں کہ جی وہ بہت بڑا چیلنج حکومت کے لیے ہوگا کہ وہ زراعت سے لینا ہے اور ریٹیل سے لینا ہے, کیسے لینا ہے. پلان بنا کے وہ کمزور حکومت ہے, ان سے پہلے بھی جو ہے بجٹ کے وقت اعلان کیا تھا اور اس کو کچھ نہیں کر سکا. پلان تو بن گیا ہوا ہے, لیجسلیشن بھی پنجاب کے اندر ہو گئی بھی ہے, مگر اس کو کر کے دکھانا وہ منی بجٹ میں کس فارم میں آئے گا اور اب کرنا ہے کب کرنا ہے, یہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہوگا. شاید امید ہے کہ یہ ہو ہی جائے گا, مگر جو باقی جو فگر جو کہ حفیظ پاشا صاحب نے ابھی 2 دفعہ آرٹیکلز میں بھی لکھا ہوا ہے کہ 3-4 فگر بڑے ہی خوفناک ہیں. ایک یہ کہ دنیا میں اس وقت جو ہے اگین ہم دوسرے نمبر پہ ہیں سب سے زیادہ غربت میں, 44% ہماری جو ہے 44% پاورٹی کا لائن ہے. پہلے نمبر افغانستان ہے, اتفاقاً صرف دنیا میں یہی خطہ ہے ساؤتھ ایشیا جس میں غربت سب سے زیادہ, ساری دنیا ترقی کر چکی ہوئی ہے. تیسرے نمبر پہ بھارت ہے, چوتھے نمبر پہ بنگلہ دیش ہے, 5ویں نمبر پہ نیپال ہے. تو صرف ساؤتھ ایشیا ہے جہاں دنیا میں یہ غربت رہ گئی ہے. سو ایک پاورٹی کے فگرز, پھر پاورٹی اس لیے ہے کہ بیروزگاری ہے. بیروزگاری کا یہ جو سینسز کا ہاؤسنگ اینڈ پاپولیشن اینڈ ہاؤسنگ کا 2023 کا جو سینسس کے فگرز آئے ہیں, 22% ملک انہوں نے کہا جی بے روزگار ہے. 22% کا مطلب ہے 24 کروڑ کا 22 نکالیں گے 5 کروڑ روپے بن جاتے, 5 کروڑ لوگ ہیں. اور اس سال کا فگر ہے کہ آپ کی 10.8 بے روزگاری بڑھ رہی ہے. تو اس کا مطلب اس کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ 2 کروڑ تو نوجوان ہیں جو بے روزگار ہیں. جب بے روزگار اتنا زیادہ نوجوان ہوتا ہے تو اس لیے وہ بیچارے دوڑ رہے ہیں, یہاں سے ڈنکیاں لگا کے جا رہے ہیں. فگرز آ جاتے ہیں کہ جی 6 لاکھ 10 لاکھ لوگ جو ہیں اس سال پاکستان سے وہ بھاگ گئے. امید نہیں نظر آتی ہے. اس کے سوشل اثرات بھی ہوتے ہیں, کرائم ریٹ بھی بڑھتا ہے, اس کا وہ بھی ہوتا ہے. ساتھ میں جو ہے ایک اور جو خوفناک فگر ہے وہ ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آپ کی جو ہے نا وہ نہیں اٹھ پا رہی, کہ اس کے اندر جو ہے آپ کا مائنس میں 1.87 منفی میں ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آپ کی جو بڑی انڈسٹری ہے وہ آپ کی لیبر کی 2 چیزیں سب سے زیادہ کھپت کرتی ہے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, دوسری آپ کی زراعت. دونوں سے اچھی خبریں نہیں آ رہی کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا جو ہے فیصل آباد سے ایپٹما والوں کے ابھی حال ہی میں پریس کانفرنس تھی کہ 1100 فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں. زراعت کی جو ہے بتایا جاتا ہے, ہم ریپیٹ کرتے رہتے ہیں کیونکہ زراعت کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جاتی ہمارے میڈیا میں, کہ پہلے ہم نے جو ہے گندم کا کپاس کی پہلے جو ہے 33% جنرز کہہ رہے ہیں کہ فصل کم ہو گئی, اور اس کے بعد جو ہے گندم کی جو ہے اب یہ کسان بورڈ والوں کی جو کہہ رہی ہیں وہ 11% سے کوئی 25% تک کا کہہ رہے ہیں فصل کم ہوگی. اب یہ کم ہونے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو امپورٹ کرنا پڑے گا.
اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما تیمور سلیم جھگڑا صاحب بھی موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جی جھگڑا صاحب، ہم یہاں آج پاکستان کے 3 بڑے مسائل جو ہیں، ایک دہشت گردی اور اکانومی اور گورننس. دہشت گردی سے شروع کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو گلوبل انڈیکس کی جو رپورٹ آئی ہے، پاکستان دنیا بھر میں 163 ملکوں میں دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، اور وہ واقعات زیادہ جو ہیں بلوچستان میں اور کے پی میں ہیں. بنو کے کل واقعہ ہوا، تواتر کے ساتھ کبھی جو ہے کرم گرم رہتا ہے، پھر جو ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں، لکی مروت میں، اور وہ تو یہ الزام ظاہر ہے وہ آتا ہے کہ کے پی میں آپ کی حکومت ہے اور یہ 3ری دفعہ پروونشل گورنمنٹ وہاں آپ کی چل رہی ہے، تو الزام آپ پہ بھی آتا ہے کہ آپ لوگ اس کا کوئی حل نہیں نکال رہے. جی عامر، بہت بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا. میں ابھی دیکھ رہا تھا گلوبل ٹیررزم انڈیکس پہ پاکستان کی 2ری پوزیشن آئی ہے، انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن پہ 3ری پوزیشن آئی ہے، اکنامک انٹیلیجنس یونٹ نے 10 سب سے بدترین جمہوریتوں میں شمار کیا ہے. پولیو کیسز پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ آئے ہیں. انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹس نے کہا ہے کہ پاکستان میں کوئی جوڈیشل آزادی نہیں ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. اور یو این ورکنگ گروپ آن آربیٹری ڈیٹینشنز نے خان صاحب کی ڈیٹینشن کو انلیگل کرایا ہے. اور ساتھ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں بھی پاکستان کا تاریخ کا سب سے لو سکور آیا ہے. تو یہ تو پاکستان کا حال ہے. لیکن میں یہ بھی کہہ دوں کہ آبویسلی جو پاکستان کے حالات ہیں اور جو لیک آف سٹیبلٹی ہے، اس میں نہ وفاقی حکومت جس کا پہلا رول بنتا ہے، نہ صوبائی حکومت کا پہلا فوکس جو ہے وہ دہشت گردی کا ہوگا. پہلا فوکس جو ہے وہ آج کل پاکستان میں لیک آف رول آف لا کا ہے، لیک آف ڈیموکریسی کا ہے. تو کیسے آپ اس کو ٹھیک کریں گے؟ یہ ٹھیک کرنا ہے ہمارے افواج ہیں، ہمارے ادارے ہیں، ہمارے لوگ ہیں. اگر ٹھیک کرنا ہے ہم نے، تو پھر ہمیں معذرت کے ساتھ پاکستان کو نارملائز کرنا ہوگا. جی تیمور خان، ہم یہ جو بحث کرتے رہتے ہیں کہ وفاق کا قصور ہے، صوبے کا قصور ہے، حقیقت یہ ہے کہ سب کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کرنی ہے. مگر معاف کیجئے گا، علی امین گنڈا پور کا ان کا جو ڈومینر ہے، وہ جس طرح ایک سنجیدہ آدمی کو یہ بڑے سنجیدہ مسائل ہیں اور بڑے گمبھیر مسائل ہیں، ان کی باڈی لینگویج اور ان کی گفتگو اور ان کی پالیسیز وہ نظر نہیں آتا. زیادہ تر وہ جو بات اس نیریٹو سے زیادہ وہ آپس کی لڑائیوں کے، گروپنگ کے، وہ بجائے اس کے کہ حل نکالیں، وہ پارٹ آف دا پرابلم کئی دفعہ لگتے ہیں. عامر، اس پہ میں مناسب نہیں ہوگا کہ میں کامنٹ کروں کہ میں خیبر پختونخوا کی حکومت کا حصہ نہیں ہوں. لیکن یہ میں آپ کو کہہ دوں، آپ صرف صوبائی گورنمنٹ کے رول کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو صوبائی گورنمنٹ کو امپاور کرنا ہے تو سب سے پہلے تو پہلے دن ان کو ان کی مرضی کا آئی جی ملنا چاہیے تھا نا، کیونکہ پولیس کا کام ہے. اگر پہلے دن ان کو ان کی مرضی کا آئی جی نہ ملے، 1 سال لگے آئی جی چینج کرنے میں، تو آپ کیا ان پہ الزام لگائیں گے؟ دوسری بات یہ کہ دہشت گردی کا نیوکلیس یا فوکس جو ہے وہ کہاں پہ؟ قبائلی اضلاع. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 3 سال میں قبائلی اضلاع میں جو ہے وہ 150-160 ارب جو آئین کے مطابق وفاق نے دینے ہیں وہ اس نے نہیں دیے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر دہشت گردی کا حل نکالنا ہے تو وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، سول ادارے، ملٹری ادارے اور عدالتیں، ان سب کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. لیکن جو ہے اگر ہمارے جو ادارے ہیں ان کا پرائمری فوکس جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کنٹرول کرنا ہو یا عمران خان پہ کیسز بنانے ہو، ہمارے جو اینٹی ٹیررزم کورٹس ہیں ان کی چکر تو ہم بھی لگاتے رہے ہیں نا پچھلے سال میں. عامر، میں نے کوئی ایک ٹیررزم کا مقدمہ وہاں پہ نہیں دیکھا، صرف پی ٹی آئی کے خلاف مقدمے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو ایسے حالات میں آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیسے اس ایشو کو کنٹرول کریں گے؟ جی بالکل، میں بالکل اکانومی پہ بھی بات کرنا چاہوں گا. میں چاہوں گا میں آپ سے حفیظ پاشا صاحب کا ذرا دوبارہ وہ چلوا سکیں، کیونکہ یہ بڑا ہی سگنیفیکنٹ ہے کہ پرسن آف ہز اسٹیچر اور آف ہز سوبرائٹی، اس طرح کی باتیں میں نے ان سے کبھی نہیں سنی جو انہوں نے گورنمنٹ کے اوپر فجنگ کرنے کا الزام لگایا. کیا کہیں گے اس پہ؟ میں اس پہ تبصرہ کر چکا ہوں، آپ کا تبصرہ سننا چاہوں گا.
عامر اگر آپ اکانومی کا حال دیکھ لیں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ 1 سال کی اکانومی کی سیلیبریشن کر رہی ہے. مجھے 1-2 منٹ دیں کیونکہ جو اپرچونٹی ہم لوز کر رہے ہیں نا, ہر بار جب ہم اپنی اکانومی کو نہیں ٹھیک کرتے تو جو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے وہ آگے اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے. پہلی بار پچھلے 15 سال میں 2 سال مسلسل 6% گروتھ آئی تھی اور اکنامک ریفارم کی طرف ہم بڑھ رہے تھے, جو خان صاحب کے آخری 2 سال تھے. جب وہ گئے تو آپ آج دیکھ لیں یہ سارا جو ہو رہا ہے جس کو بے نقاب کر دیا حفیظ پاشا صاحب نے, بنیادی ایشو یہ ہے کہ کوئی سٹرکچرل ریفارم نہیں ہوا, کوئی ایسے جو ہے وہ قدم نہیں لیا گیا جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکانومی جو ہے وہ پرماننٹ بنیاد پہ ٹھیک ہو رہی ہو. اور کیسے ہوگا؟ یہ تاریخ کی واحد حکومت ہے جس کا ایک بھی کیبنٹ ممبر, میں چیلنج کرتا ہوں عامر, ایک کیبنٹ ممبر دکھا دے جو فارم 45 پہ الیکشن جیتا ہو. ملٹری الیکشنز بھی جب ہوئے ہیں نا 2002 کے 2008 کے, ان میں بھی جو ہے وہ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو واقعی الیکشن جیتے ہوں گے, ایک بھی نہیں ہے. تو وہ اکاؤنٹیبل کس کو ہے؟ انویسٹمنٹ کا کیا حال ہے؟ انویسٹمنٹ اتنی کم ہے کہ آپ کو آئی پی والوں کو زبردستی ڈیل جو ہے وہ کرانی پڑتی ہے کہ وہ کوئی 10 پیسے بجلی کی قیمت کم ہو, جس کی وجہ سے دنیا کا آپ کا اعتبار جو ہے وہ انویسٹمنٹ پہ ختم ہو جاتا ہے. پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن پہ 2 سال کام ہوتا ہے, کوئی ایک بندہ بڈ کرنے کے لیے نہیں تیار. ٹیکسیشن آپ نے اسی کلاس پہ زیادہ کر دی, آپ پہ میرے پہ ابھی 50% سے زیادہ ٹیکس. کوئی ایک بندہ زیادہ ٹیکس دے رہا ہے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں تھا؟ یہ مجھے بتا دیں, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قیمتیں کم ہوئی ہیں یا جو انفلیشن کے کم ہونے کی بات کر رہے ہیں, پچھلے 2 سال میں 70% انفلیشن زیادہ ہوئی ہے, یعنی 70% عام پاکستانی کی قوت خرید کم ہوئی ہے. میں ایک فوری مسئلے پہ آنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا جو پاکستان کا مسئلہ ہے, تمام نظریں جو لگی ہوئی ہیں وہ IMF پہ ہے. فائنانس منسٹر جو ہیں وہ بڑے پر امید ہیں کہ یہ ہم نے تشفی کر دیا IMF کی, مگر ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 300 ارب کی شارٹ فال, وہ ویسے تو 606 ارب کی ہے, وہ کہہ رہے ہیں 300 کا گیپ اب پورا کریں. تو یہ گیپ کیسے پورا کیا جائے گا, کیا کیا جائے گا؟ کرنے کا پاکستان میں ابھی جو ٹیکس ریٹس ہیں کمپنیز پہ, انڈیویجولز پہ, پورے ریجن میں سب سے زیادہ ہے. اسکینڈینیویا یعنی ڈنمارک اور ناروے اور سویڈن جتنے ٹیکسز یہاں پہ ہم دیتے ہیں, وہاں پہ گورنمنٹ کی سروس دیکھیے. یہاں پہ گورنمنٹ کی سروس کیا ہے کہ آن بپی کو گھر سے اٹھا دیا, اس کا گھر توڑ دیا, کس چارج پہ کہ کوئی اس نے ایلیگل ہنٹنگ کی تھی, بعد میں جو ہے وہ ریورس انجینئر کر دیا FIR. آپ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کا ایشو یہ سٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں, اور پاکستان کے آفیشیل سٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کے دور کے بعد 2 کروڑ پاکستانی زیادہ پاورٹی لائن کے نیچے گیا ہے. 2 کروڑ. یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا ہے. کیا ڈیفالٹ سے بچایا ہے؟ پاکستان کی ڈیفالٹ ریٹنگ یعنی جو کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ریٹنگ جسے کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ کا کیا رسک ہے, وہ سب سے کم تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس تک, پھر وہ بالکل ڈیفالٹ تک جو ہے وہ گئی, سب سے زیادہ ہوئی تاریخ کی, اب اس پوائنٹ سے تھوڑی سی کم ہو گئی. پاورٹی, انمپلائمنٹ, یہ فگرز جو ہے نا شیئر کر کے اس پہ تبصرہ کر چکا ہوں. تھوڑا سا ٹاپک چینج کرنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا پتہ نہیں لائٹر ٹرم میں یہ بات کروں گا کہ یہ جو امید تھی کہ امریکہ سے کال آئے گی تو یہ تو ریورس کال آ گئی ہے, اور ابھی وہ حکومتی حلقے جو ہے نا وہ ایک پرانا نعرہ انہوں نے بنا لیا ہے کہ تازہ خبر آئی ہے ٹرمپ ہمارا بھائی ہے. تو یہ کیا اب کیا آپ کی امیدیں ختم ہو گئی ہیں؟ نہیں عامر, ہماری امید جو ہے وہ امریکہ سے نہ تھی نہ ہے. ہماری سٹرگل پاکستان میں جمہوریت بحال کرنے کی ہے. اس کو حکومت جو بھی سپن دے, جب ٹرمپ آئے تو سب سے زیادہ ریکارڈ تاریخ کے ٹویٹ انہوں نے خود ڈیلیٹ کیے, ٹھیک ہے جی. آج ان کا دہشت گرد پکڑا بڑا اچھا کام کیا. کاش کہ ہم اپنے دہشت گرد پکڑنے پہ اتنا فوکس کرتے.
جی جی جتنا ہم جو ہے وہ کسی اور کے کہتے ہیں. تو اگر ایسے آپ نے ملک چلانا ہے ایسے چلا دیں. پاکستان کے عوام تو پہلے بھی اس لیے اٹھے تھے کیونکہ ان کو آج کا پاکستان نہیں پسند اور بعد میں بھی اس لیے اٹھیں گے. خواجہ آصف صاحب نے آج یہ برملا میں دوبارہ اس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہا ہے کہ سب سے زیادہ دہشت گرد تو بہرحال کے پی میں ہیں اور باقی ایجنسیاں وفاق کا بھی ہوگا پر گھوم پھر کے ذمہ داری جو ہے وہ صوبائی حکومت کی ہی آ جاتی ہے. نہیں یہ دہشت گردی کوئی پروونشل ٹاپک ہے کب سے؟ پروونشل بھی ہے وفاقی بھی ہے پروونشل بھی ہے لوکل بھی ہے وفاقی بھی ہے. میں نے تو آپ کو کہہ دیا نا خواجہ آصف صاحب نے ہمیں اپنے چوائس کا آئی جی دیا اور یہ جو بار بار بات کی جاتی ہے. ماضی والے پرانے آئی جی صاحب کی بات کر رہے ہیں جو موجودہ آئے ہیں ان سے آپ کو شکایت ہے کہ آپ کی مرضی کے نہیں آئے؟ نہیں وہ موجودہ تو ابھی آئے ہیں وہ تو ٹائم ہی بتا دے گا. لیکن جو آئی جی سال رہے ہیں آپ مجھے بتا دیں سال جو ہے وہ حکومت کو آئی جی چینج کرنے کی اجازت نہ ہو سال حکومت کو چیف سیکرٹری چینج کرنے کی اجازت کیا ہو تو آپ پھر اس حکومت پہ کیا رسپانسبلٹی وفاق ڈالے گی؟ ویسے میں یہ ضرور کہوں گا یہ میں نے صرف آپ کی زبان سے دو ایک دفعہ سنا ہے. اصولی طور پہ اگر یہ شکایت چیف منسٹر کو کرنی چاہیے سندھ والوں کو پچھلی حکومت میں اعتراض تھا کہ ہماری مرضی کا آئی جی نہیں. آپ کو یاد ہے غلام نبی میمن کے اوپر کتنی کنٹروورسی ہوئی تھی. انہوں نے جو وفاق بھیجتی تھی وہ نہ اس کو اختیار دیتے تھے کام نہیں کرنے دیتے تھے. آخر میں وفاق کو صوبے کی سننی پڑی. تو یہ آفیشلی صوبائی حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی ایسی پروٹیسٹ نہیں نظر آتی. نہیں عامر شروع میں تو علی امین نے کی تھی اس کے بعد جو ہے وہ ایگزیکٹلی کتنی بار انہوں نے کی ہو وہ مجھے نہیں پتا. لیکن خیر فار ایگزامپل جب ہم نے انہیں کہا ہے کہ جو آر اوز کے خلاف ایکشن لیں یا پھر جو ایکشن جو ہے وہ آپ ان ڈی سیز کے خلاف لیں انہوں نے کہا کہ آئی جی جو ہے یا چیف سیکرٹری جو ہے وہ وفاقی حکومت کے کنٹرول میں ہے. ٹھیک ہے جی. تو میرے خیال میں رسپانسبلٹی تو وفاق کی بنتی ہے لیکن یہ تو ایک ہی پہلو ہے نا. دیکھیں بار بار یہ ایک بار میں اس پہ تھوڑی سی سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جو مجھے پروسیجر یاد ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ 3 نام جو ہیں صوبے کی طرف سے وفاق میں جاتے ہیں وفاق اس میں سے ایک چنتا ہے تو نام تو صوبے سے ہی جاتے ہیں. تو اس دفعہ کیا انہوں نے وہ 3 ناموں کے علاوہ باہر سے کر دیا ہے؟ نہیں یہ دیکھیں یہ ڈیٹیلز جو ہے وہ حکومت کے پاس ہوں گے تو مناسب نہیں ہے کہ اس پہ میں جو ہے وہ ڈیٹیلڈ کامنٹ کروں. جو بار بار یہ ایک بات کرتے ہیں کہ جی کوئی جنرل باجوہ نے یا عمران خان نے وہاں سے طالبان یہاں پہ ری سیٹل کیے تھے. خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ نے خود جولائی 2022 میں پریس کانفرنس کی تھی. انہوں نے جو ہے وہ یہ جسٹیفائی کیا تھا کہ ہم یہ کرنے والے. عمران خان نے تو اپنی ایکسپلینیشن دے دی. بھئی اگر آپ کو جنرل باجوہ سے گلا ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے گلا ہے تو ان پہ انویسٹیگیشن کر دیتے. اگر آپ کو اس بات پہ گلا ہے کہ یہاں پہ لوگ آئے نہ آئے تو وہ تو سارا کام آپ کی اپنی حکومت پہ ہوا ہے. میرے خیال میں عامر اس پہ بھی انکوائری بٹھانی چاہیے الیکشن کے ساتھ اور 26 نومبر کے ساتھ کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے کہ اگر وہاں سے کوئی ملیٹنٹس یہاں پہ ری سیٹل ہوئے تھے تو کس کے وقت میں ہوئے تھے بٹھا دیں انکوائری. جی یہ ویسے گلوبل ٹیررزم کا جو انڈیکس آیا ہے اس کے اندر بھی اسی بات کا فگر انہوں نے دیا ہے کہ جہاں جو دہشت گردی کے واقعات سب سے زیادہ اس سال ہوئے ہیں پچھلے سال یعنی ہوئے ہیں اس کے اندر 52% جو ہیں وہ ٹی ٹی پی نے کروائے ہیں. سو یہ تو اس کا یہ اب بلیک اینڈ وائٹ میں یہ والا اس چیز کا پروف آیا ہوا ہے. میں تھوڑا سا ایک اور سیاسی بہرحال وہ میں آپ سے اکانومی کے متعلق زیادہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں مگر بہرحال آپ سے سیاست کا بھی پوچھنا ضروری ہے کہ اب لیٹسٹ جو تھا آخری اطلاع یہ آئی تھی کہ عمران خان نے یہ کہا کہ آپ جے یو آئی سے جا کے بات کریں اپنی ٹیم کی ذمہ داری لگائی تھی. اب جو آپ کی پارٹی اور جے یو آئی کی طرف سے سٹیٹس اس کا لیٹسٹ یہ ہے کہ دونوں طرف سے یہ آئی ہے کہ دونوں طرف تحفظات ہیں. جے یو آئی کو آپ سے تحفظات ہیں آپ کو ان سے ہیں. تو یہ جو ایک متحدہ اپوزیشن کا ایک کٹ کیا جا رہا تھا اس میں ایک دراڑ تو آ گئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہونے جا رہا.
حکومت ہر کوشش کرے گی کہ متحدہ اپوزیشن نہ بنے، کیونکہ ان کی جو لیجیٹمیسی ہے وہ کوئی قدم ایسے افورڈ نہیں کر سکتے جن سے ان پہ پریشر جو ہے وہ زیادہ ہو۔ اس کے لیے انہوں نے گولیاں بھی چلائی، اس کے لیے انہوں نے عدالتی نظام بھی یرغمال کر دیا، اس کے لیے انہوں نے پارلیمنٹ بھی کیپچر کر دیا، وہ سب کچھ انہوں نے کیا۔ یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم فی الحال سارے پولیٹیکل فورسز کو ایک پیج پہ لائیں جو کہ جمہوریت کے لیے سٹرگل کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں میری ذاتی رائے بھی ہے اور میرے خیال میں پارٹی میں بیشتر لوگوں کی رائے ہے کہ ایسے موومنٹس پہ آپ کو گیو اینڈ ٹیک پھر کرنا پڑتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پاکستان کی آئین کا، قانون کا سوال ہے، اس میں اگر کوئی پارٹی کے اندر جو ہے وہ ان ڈسکشنز کو کمپلیکیٹ کر رہا ہے تو وہ صرف عمران خان کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ نہیں، پورے پاکستان کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ تاریخ کو دیکھ لیں عامر، یہ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جو اس الائنس کو نہیں جوائن کرے گا یا اس موومنٹ کو نہیں جوائن کرے گا، وہ تاریخ میں دیکھا جائے گا کہ اس نے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ وفاداری نہیں کی۔ یہ بات آپ جو ہے وہ بھٹو کے ٹرائل کا دیکھ لیں، آپ مشرف کا سٹانس دیکھ لیں جوڈیشل موومنٹ پہ۔ مجھے بتا دیں کہ کون سا ایسے جو ہے وہ اس وقت کوئی قدم ہوا تھا جو بعد میں ہم سب کو پتا تھا کہ تاریخ اس کو انلیجٹمائز کرے گی، کہ وہ اس وقت تو پروپیگنڈا کے تحت جو ہے وہ حکومتوں نے اپنا بیانیہ جو ہے وہ کم از کم میڈیا پہ چلایا، لیکن تاریخ نے ایک بھی ایسے جو ہے وہ عامر کو یا ظالم کو معاف نہیں کیا۔ یہ سر آپ جو موومنٹ کی بات کر رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب کی آپ نے اس سے پہلے بات کی تھی، خواجہ آصف صاحب کے مطابق آپ کی یہ موومنٹ نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حملہ ہے جو آپ لوگ کرنے آ رہے ہیں۔ پہلے بھی 3 سے 4 مرتبہ آپ حملہ آور ہو چکے ہیں، اب کہہ رہے ہیں عید کے بعد یہ حملہ کریں گے، لیکن اس مرتبہ ان کا سٹیٹمنٹ بہت زیادہ ہارش ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم مفاہمت کے پہلے بات کرتے رہے ہیں آپ لوگوں سے، لیکن اب مزاحمت کی بات ہوگی، مزاحمت کی سیاست ہوگی۔ تو اس میں پاکستان تحریک انصاف یا پھر پوری اپوزیشن جو ہے وہ کیا کرے گی، ان کا سٹانس کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو میں یہ پوائنٹ کروں گا کہ چاہے خواجہ آصف ہو، چاہے حکومت کا کوئی بھی اسپوکس مین ہو، جس کانفیڈنس سے یہ اپنے الیکشن ہار کے چوری کے سیٹوں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ موریلٹی کے لیکچر دیتے ہیں نا، یہ بھی دنیا میں ایک اور عالمی ریکارڈ ہے، اور جو یہ پچھلے سال کا سکور کارڈ ہے اس میں ایڈ کرنا چاہیے۔ حکومت نے مزاحمت کرنی ہے، حکومت نے مفاہمت کرنی ہے، پاکستان کے عوام نے پاکستان کے آئین کو بحال کرنا ہے۔ اس میں 10 دن لگ جائے، اس میں مہینہ لگ جائے، اس میں 10 مہینے لگ جائے، یہ سٹرگل سے تو کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا 3 سال ہو گئے نا، کہاں کی سٹیبلٹی آ گئی، کہاں پہ تاریخ نے آپ کو بتایا ہے کہ جہاں پہ ملٹری حکومتیں بھی رہی ہیں تو جس دن وہ گئی ہیں، وہ جو بھی انہوں نے اکنامک کام کیا تھا نہیں کیا تھا، وہ سب کا بیڑا غرق ہو گیا۔ ایوب خان کے بعد دیکھ لیں، ضیاء الحق کے بعد دیکھ لیں، مشرف کے بعد دیکھ لیں۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے ہم تمام دیکھنے والوں کو۔ عامر صاحب، اب 2-3 اہم چیزیں جن کے اوپر بات کرنا ضروری ہے۔ ایک تو جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے، جو انکشافات اس میں کیے گئے ہیں زیر التوا آڈیٹ کیسز کے حوالے سے، وہ آپ ناقابل یقین فیگرز ہیں، ناقابل یقین نمبر ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ کس کس سے متعلق ہے؟ یہ ہم جو ہے سیکورٹی پہ بھی بات کر چکے، اکانومی پہ بھی کر چکے، پالیٹکس کے بھی اور انٹرنیشنل پالیٹکس کا وہ حالات پہ بھی ڈسکس کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اپنا انٹرنل سسٹم ٹھیک کرنا ہوگا، مضبوط کرنا ہوگا، اور اس کا جو گورننس کے جو ابھی پکچر ہے وہ یہ جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے، یہ اس کے اوپر جو پی اے سی کے اندر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی، ویسے بائی دا وے یہ بڑی لازم چیز ہوتی ہے، کیونکہ حکومت کے احتساب کے لیے آڈیٹر جنرل کا آفس ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے جو وہ آبجیکشن لگاتے ہیں irregularities کی، یا وہ ایسے کام جو حکومت نے اپنے قانون سے بالا تر ہو کے کیے ہوتے ہیں، اصول و ضوابط کی کو بالائے طاق رکھ کے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی 1 سال بعد جا کے بنی، فعال بنی، اور وہ جو بتاتے ہیں کہ وہاں پہ جو تعداد ہے
وہ تقریباً جو کیسز جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں جو یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں جو ہے، یہ میں ضرور کہوں گا جنید اکبر کے آنے سے وہاں پہ بڑا فرق پڑا ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ 5 سے 6 لاکھ پینڈنگ آڈٹ کیسز جو ہے نا وہ منسٹریز اور اداروں سے ریلیٹڈ پڑے ہوئے ہیں. 5 سے 6 لاکھ مطلب یہ آپ کی گورننس کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ منسٹریاں کیسے چل رہی ہیں، مرضی سے چل رہا ہے جس کا جو دل کرتا ہے، اور پیٹی ایشوز کے اوپر لڑائی رہتی ہے. یہ کل ندیم الحق بھی یہی بات کر رہے تھے کہ بیوروکریسی ایک پیٹینس کا ایک چھوٹا سا واقعہ جو ایک اگنور ہوا ہے، زیادہ نہیں چلا، مگر وہ حالات کا اور رویوں کا ایٹیٹیوڈ ہے. میں اورنگزیب صاحب بڑے سنجیدہ آدمی ہیں اور بڑے مناسب آدمی ہیں، بینکنگ سے آئے ہیں، سو ان کو اس لیے فائنانس منسٹر وہ اس لیے وہ ٹپیکل پولیٹیشین نہیں ہے. پر درمیان میں ایک خبر چلی کہ جی انہوں نے گاڑی منگوائی تو جو وہاں پہ کسٹم کلیکٹر صاحبہ تھیں انہوں نے وہ نان کسٹم پیڈ گاڑی تھی تو اس کے اوپر جھنڈا نہیں لگایا گیا، جھنڈے کا معاملہ تھا اور جھنڈے کی نہ گاڑی بھجوانے کے اوپر جو ہے ان کو جو ہے ان کے خلاف ایکشن کر لیا گیا. اب یہی بحث چل رہی ہے، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں بھی یہ بحث ہو رہی تھی اور ابھی بھی جو ہے نا وہاں کے افسران ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ نہیں جی وہ ان کے خلاف ایکشن ٹھیک ہوا. اور بھائی کوئی اس طرح کا افسر اگر کوئی کر جاتا ہے تو بیوروکریسی کے لیے کوئی اچھے اگر کوئی جرت کرتا ہے نہ کرنے کی اصول و ضوابط میں اس کی قدر کرنی چاہیے. ایک تو وہ بھی واقعہ آ گیا. دوسرا اس کی جو بتائی گئی ہے تفصیلات کہ کیا گورننس کے حالات ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں. اس کے اندر انہوں نے کہا جی یہ اس وقت جو چل رہا ہے، میرے پاس یہاں پہ اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ پہلے 36,000 کا فگر آیا تھا کہ جو کہ زیر التوا کیسز ہیں. کہ ہوتا یہ ہے کہ یہ آگے جب پیراز آتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی جائز، ان سے جواب لیا جاتا ہے ڈپارٹمنٹ سے، اگر وہ مناسب نہ آئے تو پھر نیب کو، ایف آئی اے کو یا کسی ادارے کو بھیج دیا جاتا ہے. 36,000 کی تعداد پہلے بتائی گئی تھی، ابھی کچھ 30,000 کہہ رہے ہیں. پھر جو ہے آڈیٹر جنرل کا ان کو بلایا گیا، انہوں نے کہا جناب جو ہے چیف انٹرنل اکاؤنٹنٹ کی تعیناتی نہیں ہوئی اور مالیاتی آڈٹ سسٹم میں خوفناک قسم کی خامیاں ہیں. اداروں کے سیکٹریز، چیف فائنینشیل آڈٹ کو جو افسران جو ہیں وہ آڈٹس کو کلیئر نہیں کر رہے. اگر آپ میرا ایک ساتھ دے دیں. بالکل، اس میں انہوں نے آڈیٹر جنرل نے یہ بھی کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے احکامات تھے، ان کے باوجود کوئی بھی چیف انٹرنل اکاؤنٹنٹ تعینات نہیں کیا گیا. 15 ایسے ادارے ہیں جہاں پر چیف فائنینشیل افسران موجود ہی نہیں ہے سرے سے. پھر وہ کہتے ہیں کہ قوانین یہ بڑی خوفناک چیز ہے کہ 15 ادارے ہیں جن کے اندر چیف فائنینشیل افسر ہی موجود نہیں ہے، تو لہذا تتر بتر. بالکل، انہوں نے کہا کہ جی قوانین پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے مالیاتی آڈٹ کا نظام خراب ہے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ موجودہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کے قیام کے بعد مختلف ادارے اور وزارتوں سے 30 ارب روپے کی ریکوری ہوئی ہے. وہی بات عامر صاحب آپ والی کہ جب سے جنید اکبر صاحب آئے ہیں یہ ایک کامیابی اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کام ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. اس میں خود انہوں نے جنید اکبر صاحب نے بتایا کہ 30 دن میں ریکوری جو ہم نے کی ہے وہ ہمارا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. جی یہ جو ہے ساتھ میں یہ ایف بی آر کے جو مزید فگر جو انہوں نے بتائے ہیں کہ 807 روپے جو ہے یہ ایف بی آر کے 807 ارب روپے آڈٹ کے اعتراضات میں سے صرف 7 ارب کی ریکوری ہوئی ہے، آٹے میں نمک کے برابر. آپ دیکھیں کہ ایف بی آر جو ہے وہ ٹارگٹ جو پورا نہیں کر رہا اور 606 بلین کا جو کہ ٹریلین جو ہے نا 1000 ارب ہو جائے گا اور اس کو پورا کرنے کے لیے اور ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. تو جو ارریگولیرٹیز ہوئی ہیں یہ 807 ارب بجائے اس کے کہ عوام کے اوپر اور ٹیکس لیا جائے تو اگر یہ ریکوریاں کر لی جائیں تو اس میں کیا حرج ہے. زیادہ تر آڈٹ پیراز جو ہیں وہ معمول کے اخراجات سے متعلق ہیں. یہ چیئرمین ایف بی آر جی یہ چیئرمین صاحب. ویسے یہ میں کہوں کہ راشد لنگڑیال صاحب میں ان کا بڑا مدعا ہوں یہ انرجی کے جا کے. ان کا کمال یہ ہے کہ بڑے کام بیوروکریٹ ہوتے ہیں وہ ورنہ کور اپ کرتے ہیں، کلچر ہے یہ. ان کو میں سمجھتا ہوں ایف بی آر میں سزا کے طور پہ بھیجا گیا کیونکہ یہ وہاں پہ انرجی کے اندر سچ بولنا شروع ہو گئے تھے کہ بجائے اس کے کور اپ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی بالکل آپ یہ خرابی بتا رہے ہیں، یہ 4 اور سن لیں. انہوں نے کہا ان سے جان چھڑائیں، انہوں نے ادھر بھیج دیا. اب یہ ان کا کیونکہ ٹارگٹ جو ہے
یہ میں ضرور کہوں گا 1300 ہر کوئی کہہ رہا تھا 13,000 ارب کا آپ ٹیکسز کا ٹارگٹ جو ہے یہ بہت زیادہ ہے، اور ہمیں اپنے جو ہے ٹیکسز کے علاوہ ریونیو آمدنی بڑھانے کے اور طریقے کرنے چاہیے اور اخراجات کم کرنے چاہیے، مگر انہوں نے بڑا وہ زور لگایا۔ ویسے جتنا مجھے یاد پڑ رہا ہے کل آپ نے بیوروکریسی کی ترقیوں کے اوپر بات کی تھی، اس میں جو ترقی پانے والوں میں راشد محمود لنگڑیال صاحب کا بھی نام شامل ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، جو انہوں نے یہ بھی کہا ہے عامر صاحب کہ 68 ارب روپے ٹیکس فراڈ کیس میں اب تک صرف 28 ارب روپے کی ریکوری ہوئی ہے، اور 340 ایک اور بڑا مزدار ہے کہ 304 ارب روپے کا فراڈ کرنے کی 340 ارب روپے جی وہ تھی، وہ اس کو 6 کروڑ 40 لاکھ بنا دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ 34 کروڑ میرا خیال یہ 34 کروڑ تھا، 340 ارب نہیں تھا، یہ 34 کروڑ تھا جس کو 6 کروڑ بنا دیا گیا۔ اور پھر انہوں نے کہا جی کامن پول فنڈ سے 40% حصہ افسران کو مختص کیا جاتا ہے، اور کمیٹی یہ جو ہے اکاؤنٹنٹ بنانے بہرحال ان کو یہ کہا کہ تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ والے اس پہ جو جلدی کیا جائے۔ اب میں کوئکلی آپ کے پاس کتنے منٹ ہیں؟ میرے پاس آخری 3 سے 4 منٹ باقی ہیں عامر صاحب، بیوروکریسی کے اوپر ذرا آتے ہیں، وہ انکمپلیٹ تھی کل ہماری۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے عرصے بعد 2 منٹ ہوں گے، میں آپ کو دوبارہ جی بڑے عرصے بعد مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ بیوروکریسی کی خاص طور پہ جو معراج ہوتی ہے وہ 22واں گریڈ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں 30-40 سال جو ہے نا سرکاری افسران اس کے لیے کام کرتے ہیں، تو یہ ایک تمغہ بھی ہوتا ہے، کریڈٹ بھی ہوتا ہے، تو یہ کافی سالوں سے اس کے اندر گڑبڑ ہوتی تھی، یہ بالکل منمانیاں کی جاتی تھی۔ اس دفعہ میں نے کافی لوگوں سے چیک کیا، انہوں نے کہا جی کافی حد تک یہ میرٹ پہ ہوا ہے۔ پولیس کے لوگوں نے کہا ہے کہ جناب یہ میرٹ پہ ہی ہے مور اور لیس، اس کے اندر 19-20 کی شکایت تو رہتی ہی ہے، اور یہ کافی سارا کریڈٹ بلاول بھٹو صاحب کو بھی مل رہا ہے کہ وہ انہوں نے اس دفعہ اصرار کیا تھا کہ وہ بیٹھیں گے، ورنہ تو باقی ساری کمیٹی نون لیگ کے اپنے ملے جلے افراد کی تھی۔ تو یہ پولیس کا بھی بتایا گیا ہے کہ مناسب میرٹ کے ہی ہوئے۔ ہاں تیسرے نمبر پہ عامر ذوالفقار ہیں، ان کو نہیں لگایا گیا، مجھے وجوہات نہیں پتا۔ جو پی اے ایس کی ہیں اس کے متعلق بھی کی میرٹ کیا ہے، مگر جو ٹاپ پہ 2 خواتین تھیں جی وہ ایک آمنہ بی بی تھیں اور دوسرے مجھے نام ان کا مس کر رہا ہے، ان کی ایک وجہ نہیں سمجھ آئی۔ میں ابھی ڈھونڈ رہا ہوں کہ جو فارن سروس کی ہے اس کا بھی کہتے ہیں جنرلی میرٹ پہ کیا گیا ہے، بٹ ٹاپ کی ان کی اس کے اندر جو ہے زائد حفیظ جو ہے اسپوکسمین بھی تھے، آسٹریلیا میں ہمارے ایمبیسڈر بھی ہے، میں امید کر رہا تھا کہ ان کا بھی نام لازمی آنا چاہیے تھا، وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ مگر جنرلی یس کہ اس دفعہ میرٹ پہ ہوئی ہیں، اکا دکا جو ہیں اس طرح کی کوئی باتیں ہیں جو کہ نظر آئی ہیں۔ میں مزید اس پہ وہ کام کر کے میں اس لیے کامنٹ زیادہ نہیں دے رہا کہ زیادتی ہوتی ہے کہ آپ بیٹھ کے کسی کے اوپر جو ہے ڈاکیومنٹڈ انفارمیشن کے متعلق اس کی 30-40 سال کی نوکری کے اوپر تبصرہ کر دے گا اچھا یا برا، ایسا نہیں ہوتا انٹی انلیس میرے پاس وہ ثبوت آ جائیں کہ کیا اعتراضات تھے، تو میں اس کے بعد حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ، تھینکس سو مچ عامر صاحب۔ دیکھنے والوں کا بھی شکریہ، اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔